لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. تو جب فرمائیں درود پڑھتے ہوئے جو مومن پیچھے تشریف فرما ہے وہ متصل ہو جائیں، آگے تشریف جائیں. آپ بھی زحمت بڑا گیا ہے. جتنے مومنی تشریف فرما ہے بارگاہ عطیت میں دعا کریں پروردگار عالم مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم فاطمہ زیدی صاحبہ کو قرب جناب فیضہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار ان قبر کو جنت کے باغیچے میں ترتیب فرمائے. پروردگار اس قبر پہ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پروردگار عالم اس مقدس ذکر کے صدقے میں میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب کرے. شفاعت سیدہ عالمیان نصیب فرمائے. اور خاص دعا ہے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ مغفورہ کی روح کو عزائے حسینی میں قیامت تک شامل ہونے کا اذن اور اختیار عطا فرمائے. جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو پروردگار اعلی نشین میں جگہ عطا فرمائے. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات محمد.
علی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکل ولایت، میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ فلسفہ موت و حیات پہ بات کی جائے، تو میری کوشش ہے کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کروں۔ کم از کم آج کی محفل میں لوگوں کے لیے موت کا موضوع بڑا خشک موضوع، لیکن میں موت کو صرف ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں علی کی محبت جب شنید سے دید میں بدلتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں۔ زیر سامعین تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں میں نے کبھی ممبر پہ کی نہیں، ہوائی گفتگو مجھے آتی نہیں، زمین و آسمان کے گلابے میں نے کبھی ملائے نہیں، اور علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی کو جائز نہیں سمجھتا، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ یہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ تو انتہائی اہم اور سیریس گفتگو لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں اتنی ترقیوں کے باوجود تمہیں ان کی زندگی کا ذرہ بھر شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اس آیت نے اس شخص سے شعور کی نفی کی ہے جو شہید کو بھی اپنے جیسا مردہ سمجھتا ہے۔ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کون زندہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے۔ تو شہید ہونے کے لیے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے، اور میدان جنگ میں لڑنے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے، یا تو دشمن حملہ کرے اور دفاع میں لڑتا ہوا مارا جائے، یا زمانے کا امام حملہ کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ یا دشمن حملہ کرے اور دفاع میں لڑتا ہوا مارا جائے، یا حجت زمانہ حملہ کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی موجود ہوگی تو آپ میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، لڑیں گے، دشمن مارے گا تو نگاہ پروردگار میں شہید بنیں گے۔ تو یا رسول اللہ جس دور میں ہم رہتے ہیں، دشمن حملہ نہ کرے، زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، اس سے اجازت لے نہ سکے، تو یا رسول اللہ ہم کہیں مقام شہادت سے محروم تو نہیں رہ جائیں گے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا یاد رکھو جس شہادت کو اللہ نے سجایا ہے تلوار کی دھار پر، نیزے کی علی پر، وہ شہادت میں محمد تمہارے لیے اتنی سستی کر رہا ہوں کہ نہ میدان جنگ میں جانے کی ضرورت، نہ تلواریں کھانے کی ضرورت۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، میری اولاد کی محبت لے کے بستر پہ بھی مر جاؤ گے تو اللہ کا رجسٹر میں شہید لکھے گا۔ نعرہ رسالت
کی محبت لے کے مر جائے، جہاں مر جائے، نگاہ پروردگار میں شہید۔ ابتدا میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے، تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، نہ مرنا کمال نہیں، مر کے نہ مرنا کمال ہے۔ میری عادت ہے میں ابتدا میں 2-4 منٹ سامعین کا معیار دیکھتا ہوں، اور جس انداز سے گفتگو ممبروں پہ ہو رہی ہے، اب سامعین بھی خوش ہیں، کوئی بات ادھر کی کوئی ادھر کی، آپ بھی راضی ہم بھی راضی، یا علی یا علی۔ میں اپنا ریسرچ ورک لے کے ممبر پہ آتا ہوں، اور جو گفتگو کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو محسوس کریں گے کہ معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں۔ بالخصوص جو سامنے تشریف فرما ہیں، اتنی مہربانی کریں، اگر مجلس میں داد دینے کا موڈ نہ ہو تو کم از کم شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھیں۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ تھے۔ تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ایسا سیریس چہرہ نہیں کہ اگر پڑھنے والے کی نظر پڑ جائے تو اگلی حدیث ہی بھول جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے، محمد جو یہاں ماشاءاللہ مجلس سن رہے ہیں اور جو پیچھے مجلس دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے یکساں تبرک ہے میرے پاس۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری آل کی محبت لے کے مر جائے وہ شہید ہے۔ ایک سوال آپ کو ساتھ لے کے اللہ والوں سے کر لوں، وہ اللہ والے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ورنہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے کہ جو علی والا ہے اصل میں وہی اللہ والا ہے۔ تو سو کالڈ اللہ والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، موڈ ہو تو سوال کریں۔ جی میں نے آپ کو آگے اس لیے بٹھایا ہے کہ میں ہمیشہ ممبر میں بتاتا ہوں کہ اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ جو بندہ اچھا سن نہیں سکتا وہ سوچے بھی نہیں کہ میں اچھا پڑھ سکتا ہوں۔ پہلے اچھا سننا پڑتا ہے، پھر انسان اچھا پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو مجلس سننے کا ہنر ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ جس کے لیے کوئی لیکچرز اٹینڈ کرنے پڑتے ہوں، ورک شاپس اٹینڈ کرنی پڑتی ہوں۔ یہ 1-2 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سیکھ جاتا ہے کہ مجلس سننے کا ہنر کیا ہے۔ اب موڈ ہے تو بات آگے بڑھائیں۔ سو کالڈ اللہ والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے آقا ہیں محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کا مولا ہے خدا۔ تو میرا سوال اگر جائز ہو تو فکری طور پہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ یا رسول اللہ، آپ تو آل محمد کے بھی سردار ہیں اور خدا آپ کا بھی سردار ہے، تو کائنات کے رسول آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ من مات علی حب اللہ مات شہیدہ، جو اللہ کی محبت میں مرے وہ شہید مرتا ہے؟ سوال غلط ہے تو ٹوک تو سکتے ہی ہیں آپ۔ یہ سوال غلط ہے تو آپ کو ٹوکنے کا حق ہے حضور۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ من مات علی حب اللہ مات شہیدہ، جو اللہ کی محبت میں مرے وہ شہید ہے؟ چلیے یہ نہ فرماتے، یہ فرما دیتے من مات علی حبی مات شہیدہ، جو میری محبت میں مرے وہ شہید ہے۔ یہ جو فرمایا من مات علی حب آل محمد، تو کسی اور نے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ سلمان محمدی نے پوچھا ہے، یا رسول اللہ، نہ اللہ کی محبت شرط نہ آپ کی محبت شرط، یا آپ کی آل کی محبت شرط کیوں ہے؟ تو بھری محفل میں کائنات کے رسول نے فرمایا سلمان قیامت تک زندگی ملے تو ڈھونڈتے رہنا، تمہیں لاتعداد بندے ملیں گے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، محمد و آل محمد سے محبت نہیں کرتے۔ تمہیں ایسے بھی بہت مل جائیں گے جو خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، آل محمد سے پیار نہیں کرتے۔ مگر سلمان میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک روئے زمین پر ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو آل محمد سے پیار کرتا ہو، خدا اور محمد سے پیار نہ کرتا۔ یہی سبب ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیعہ نے حیدر کرار جہاں بیٹھتے ہیں علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں، رسالت کی بات کیوں نہیں کرتے؟
توحید کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ہمیشہ ممبر پہ ایک ہی بات کی کہ یہ جو ہم ہر جگہ علی کی بات کرتے ہیں، ہم علی کو رسول سے بڑھانا نہیں چاہتے، نہ خدا سے ملانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم زیادہ علی علی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے۔ معطل شرط معطل مشروط، شرط نہ رہے تو مشروط نہیں رہے۔ جیسے وضو شرط نماز ہے، ایسے محبت علی شرط محبت خدا و مصطفیٰ ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے، انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت موت کی بیدار ہو جائے گی اگر میری یہ گفتگو آپ کی سماعت کے پردے تک محدود نہ رہی، دل میں اتری اور وہیں ٹھہر گئی۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو موت سے محبت لے کے اٹھیں گے۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، سچے گھرانے کے سچے امام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے خدا نے موت سے حسین چیز خلق ہی نہیں کی۔ اس کے باوجود کسی کا موڈ ہو ڈرنے کا تو ڈرتا رہے، موت سے نہیں ڈرنا۔ جو بندہ موت سے ڈرے اسے چاہیے کہ وہ تجدید عہد تشیع کرے، موت سے نہیں ڈرنا۔ خدا کرے اس بات کی قدردانی ہو جائے، موت سے ڈرنا شیعہ کو زیبا نہیں، موت سے نہیں ڈرنا، ڈرنا اس بات سے ہے کہ علی کا سامنا کیسے کریں گے۔ موت سے کیا ڈرنا؟ موت تو ایک ایسا پردہ ہے جس کے سرکنے پر وجہ اللہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ آپ کی خاموشی میں کلام قربان ہے میرے بھائی، بڑا حوصلہ چاہیے ایسے ذکر میں خاموش بیٹھنے کے لیے۔ موت، میں موت کا حسن بتاؤں؟ جی موڈ ہو تو موت کا حسن خدا کرے آپ قدر کر سکیں۔ موت کا پہلا حسن یہ ہے، جو تک خاموش بیٹھا ہے تو زبان کی عبادت کا پہلا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ موت کا پہلا حسن یہ ہے کہ موت عیب چھپا دیتی ہے، نیکیاں مشہور کر دیتی ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، ایسے دو سامعین مل جائیں۔ موت کا پہلا حسن یہ ہے، آپ کو بھی بات اچھی لگ رہی میرے حسن؟ یہ بات یاد رکھیے، میں زبان کی عبادت سے محروم اٹھنے دینے کا عادی نہیں، اور مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر کا ذکر زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے، اختیار ہی سے آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ موت کا پہلا حسن یہ ہے کہ موت عیب چھپا دیتی، نیکیاں اجاگر کر دیتی۔ ساری زندگی جس کے بارے میں محفلوں میں بیٹھ کے آپ کہا کرتے تھے بڑا بد اخلاق انسان ہے، گفتگو کی تمیز ہی نہیں، ایٹیکیٹس کے تو قریب سے بھی نہیں گزرا، ایسا بڑ بولا انسان۔ عزت علی کی قسم، جیسے ہی وہ مرتا ہے لوگوں کی گفتگو بدل جاتی، بندہ جیسا بھی تھا دل کا بڑا صاف تھا۔ بس پروردگار چاہتا یہ ہے کہ جو کام جنازے پہ کر رہے ہو مومنوں کی زندگی میں کیوں نہیں کر رہے؟ میرے بھائی، یہ موت کا حسن، یہ موت کا کمال۔ لوگوں کے لیے موت کیا ہے؟ ملک الموت بڑا محیب، خوفناک، ڈراؤنا چہرہ ہے ملک الموت کا۔ اسے مارنے کے لیے گلا نہیں دبانا پڑتا، روایات پڑھ کے دیکھ لیجیے، آگے گلا نہیں دباتا، صرف بس گھور کے دیکھتا ہے تو بندے کی جان نکل جاتی۔ مگر عزت علی کی قسم وہی ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرنے آتا ہے، معصوم فرماتے چونکہ موت امر ہے پہلے اجازت کے لیے اولی الامر کے پاس جاتا ہے۔ سماعتیں آپ کو چپ کلام کو
چونکہ موت امر ہے، پہلے اولی الامر کے پاس جاتا ہے. یا علی اجازت ہے میں آپ کے محب کی روح قبض کرنے جاؤں؟ علی کا جملہ سنیں گے. علی فرماتے ہیں تم ملک الموت ہے دوسروں کے لیے، آج تو جا رہا ہے میرے محب کی زیارت کے لیے. پہلے اپنا چہرہ خوبصورت بناؤ. معصوم فرماتے ہیں ملک الموت کا چہرہ بدل جاتا ہے، حسین چہرہ، خلعت فاخرہ، جنت کی خوشبو لگا کے. مومن کی روح قبض کرنے اترتا ہے تو سنہانے نہیں اترتا، مومن کے پائیں بھی اترتا ہے اور اپنے پر مس کرتا ہے مومن کے قدموں کے ساتھ. اور جب مومن دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے مومن ذرا نگاہیں اٹھاؤ. معصوم فرماتے ہیں مومن نگاہیں اٹھاتا ہے، حجابات ہٹتے ہیں تو 14 محمد نظر آتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اس وقت ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے میں ملک الموت ہوں دوسروں کے لیے، تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں اگر اجازت دے تو تیری انگلی پکڑ کے تیرے سرداروں تک چھوڑا. اس سے زیادہ کیا حسین ہوگی، اس سے زیادہ کیا جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے. جسے ہم موت سمجھتے ہیں نا، یہ قبر والی موت. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی موت کا حسن ہے. موت کا ایک اور حسن بتانے لگا ہوں، یہ بھی حسن موت ہے. کبھی اس زاویے سے آپ نے موت کو نہیں سوچا ہوگا جو زاویہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوتی ہے. میرے اس جملے کو اپنے ساتھ محفوظ کر کے لے جائیے گا. جب جب آپ سوچیں گے آپ کے سامنے معرفت کا ہزار ہزار دروازہ کھلے گا. موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوتی ہے. دلیل دوں؟ دلیل کے بغیر میرا اپنا قلب و ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، تو میں آپ کا کیا کروں گا. موت جو مر گیا ہے اس پہ وارد نہیں ہوئی، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان پہ وارد ہوتی ہے. جو مر گیا ہے پہلے تھوڑا دور دیکھنے کے لیے اینک لگایا کرتا تھا. میں تو جملہ مکمل کرنے کا عادی ہی نہیں، اور جو بندہ منتظر ہے کہ اس جملے کو بھی مکمل کیا جائے. پہلے جب دنیا میں تھا تو تھوڑی دور دیکھنے کے لیے گلاسز کا سہارا لیتا تھا. اب جانتے ہیں کیا حال ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کے دیکھیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ جو قتیل سبیل الہی ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پا رہا. اور پھر قرآن کہتا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے فرحت محسوس کر رہا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. قرآن کہتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ ہر لمحہ پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. حضور یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے. کسی نے اپنے رشتہ دار کو لندن میں دفن کیا ہے تو کسی نے یو ایس اے میں، تو کوئی خوش نصیب ایسا تھا کہ جس کا رشتہ دار کربلا میں دفن ہوا تو کسی کا نجف میں. آپ خود یہاں رہتے ہیں، رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، مرنے والا ہزاروں میل دور. قرآن کہتا ہے جسے ہزاروں میل دور چھوڑ آئے تھے نا، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تمہیں دیکھ رہا. اب بتا دیجئے موت اس پہ وارد ہوئی ہے یا پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوئی؟ پہلے ایک خاص حد تک سن سکتا تھا، اب بہت آپ کے دلوں کے قریب آ کے دلیل پیش کرنے لگا. جب دنیا میں تھا تو ایک خاص حد تک سن سکتا تھا، تھوڑی دور سے آواز دی جاتی تھی تو سنائی نہیں دیتی تھی. اب جانتے ہیں کیا حال ہے؟
منومٹی کے نیچے دفن ہے۔ حکم میں معصوم یہ ہے کہ سڑک پہ سے سواری پہ بیٹھے ہوئے گزرتے ہوئے بھی اسے سلام کرو تو وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ نہیں، یہاں شیعان حیدر کرار تشریف فرما ہے، آپ قبرستان ہے اس سے 1 میل دور سڑک گزر رہی، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، صرف قبرستان کی طرف دیکھ کے کہہ دیجیے السلام علیکم یا اہل قبور المومنین، اہل القبور نہیں۔ میرا خیال ہے یہ جملہ مجھے واپس ہی کرنا۔ السلام علیکم یا اہل القبور نہیں، کبھی بھول کے بھی سلام نہ کر بیٹھیے گا جی، مالک معاف کرنے والا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبور والو تم پر سلامتی اترے، جبکہ آپ نہیں جانتے کہ کس قبر میں دشمن زہرا پہ راضی ہو کے سونے والا پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس بڑی نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، باتوں میں جھلک نہیں ہے، اور بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ اظہار، کسی کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہے، سائیکالوجسٹ بیٹھا ہے تو اسے پوچھ لیجیے، بات دل کو اچھی لگ رہی ہو، دل خوشی محسوس کر رہا ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے، چہرے کو ایکسپریشن سے روک دیا جائے تو نفسیاتی بیماریوں کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی دل درد محسوس کر رہا ہو اور آنکھوں کو آنسوؤں سے روک دیا جائے، خدا جانے نفسیات کے کتنے بیمار معاشرے میں پھر رہے ہیں جو دل میں درد حسین محسوس بھی کر رہے ہیں مگر شیعوں کے ساتھ مل کے رونا نہیں چاہتے۔ ہائے ہائے ہائے، متوجہ ہے حضور، بات آگے بڑھے، موت کا حسن بیان کر رہا ہوں میرے حضور۔ موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوتی۔ پیچھے رہ جانے والوں پہ جانتے کیسے وارد ہوتی ہے؟ زندگی میں آپ بہت ستایا کرتے تھے، اب صاحب مر گئے ہیں، اب آپ ستانے کے قابل نہیں رہے گے۔ مرا وہ نہیں جناب مر گئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی کو 10 قدردان مجھے دے دیجئے تاکہ جس معیار کی میں بات کرنے کا عادی اس معیار پہ بات کر سکوں۔ وہ نہیں مرے، جناب مر گئے ہیں۔ جناب دکھ دیا کرتے تھے، جناب تکلیف دیا کرتے تھے، جناب پریشان کیا کرتے تھے، اب آپ پریشان کرنے کے قابل نہیں رہے۔ مجرم ہو 80 کوڑوں کی سزا ہو، 40 مارے جائیں اور بندہ مر جائے، اگلے 40 مارے جاتے ہیں نہیں، اب آپ اسے کوڑے مارنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے۔ موت کے پاس ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسے مجرم کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو جرم کرے تو زمانے میں کوئی بندہ ہی ایسا نہیں جو اسے سزا دے سکے، اور جو اسے سزا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے فکر کی دنیا میں علی کہتے ہیں۔ میں بتاؤں وہ مجرم کون ہے؟ کوئی اگر جج بیٹھا ہے تو میری تائید کرے، ورنہ ہر کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جا کے پوچھ لیجیے۔ خودکشی کرنا جرم ہے، جو خودکشی میں کامیاب ہو جائے اسے سزا دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ علی کائنات کا سب سے بڑا قاضی کہلا ہی نہیں سکتا اگر اس جرم کی سزا نہ دے سکے، تو اب تو مانیے علی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ خودکشی کا جرم کر کے مر جائے، علی ٹھوکر مار کے زندہ کر کے سزا دینے کی صلاحیت۔
آپ مر گئے. موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوئی. وہ پہلے سے بہتر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ پہلے سے زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. عزت علی کی قسم اس سے بڑی دلیل کیا دوں, وہ زمانے میں اتنا عارف نہیں تھا جتنا بڑا عارف لحد میں اتر کے بن چکا ہے. اور یوں نہیں مانیں گے تو یوں تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا جسے زندگی میں کسی ایک مومن کی قبر میں اتر کے تلقین پڑھی ہے یا قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے سنی ہے, وہ اس بات کو تسلیم کرے گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. بالدی کے صلوات پڑھ لیجیے. جی موڈ ہے, دو باتیں اور کر لیجیے. ماشاءاللہ. جس نے تلقین پڑھی ہے یا پڑھتے ہوئے کسی کو سنا, مومن کو لحد میں اتارا جاتا, اسے پہلو کے بل لٹایا جاتا, چہرہ رو بقبلہ کیا جاتا, رخسار کے نیچے خاک شفا رکھی جاتی, ہونٹوں پہ عقیق رکھا جاتا. ایسا ہی ہے. اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کر, میں تہذیب قبر بھی سمجھا رہا ہوں, ایک طرف مومن کے ایک طرف کھڑے ہو کے یوں کندھے پکڑ کے, یوں نہیں, دائیں ہاتھ میں دایاں کندھا ہے. یہ ہے شریعت اور فطرت کی ہم آہنگی. کوئی قدردان ہے یہاں پہ؟ دائیں ہاتھ میں دایاں کندھا, بائیں ہاتھ میں بایاں کندھا. جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے. دائیں ہاتھ سے دایاں کندھا, بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا پکڑ کے کیا کہنا ہے؟ اسمع, افہم, سن اور سمجھ. اب میں دیکھوں گا استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو ہم کے سماعت گانا ہو. اسمع, افہم, سن, سمجھ. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم, معصوم فرماتے جیسے ہی تم کہتے ہو سن اور سمجھ, پلٹ کے مومن کہتا میں نے سن بھی لیا ہے, سمجھ بھی لیا. اب فیصلہ آپ کریں. آپ بولتے ہیں مومن سنتا ہے, وہ بولتا ہے آپ نہیں سنتے. آپ تو فرما رہے تھے کہ وہ مر گیا ہے. میں کائنات نثار کروں علی کے اس جملے پر. علی فرماتے ہیں دنیا سو رہی ہے, مرے گی تو جاگ جائے گی. دنیا سو رہی ہے, روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. دنیا سو رہی ہے, مرے گی تو جاگ جائے گی. آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جسے سوتے ہوئے ڈر لگتا؟ کوئی ایسا ہے کہ جو بستر پہ جائے سونے کے لیے اور کانپتا ہوا جائے؟ نہیں ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندہ سو جاتا ہے خدا اس کی روح قبض کر دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. جو مرتے ہیں پروردگار ان کی روح قبض کرتا ہے, اور جن کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے ان کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا. خبر نہیں اٹھیں گے یا نہیں؟ کسی کو خبر ہے؟ اس کے باوجود بستر پہ جاتے ہوئے آپ لطف محسوس کرتے ہیں, خوف نہیں. عزت آل محمد کی قسم, یہ خدا روز آپ کو موت کی پریکٹس کروا رہا ہے. بولے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. اور ویسے بھی میرے خاموش بھائی, بلال جی
نہیں معاف فرمائیے، پریکٹس قطعاً پرفیکٹ نہیں بنا. اگر کوئی مقولہ مشہور ہے تو اس کا تجزیہ، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو مشہور باتیں ہوتی ہیں ان کی فورینسک انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں. کتنا مشہور مقولہ ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سارا زمانہ ساری زندگی پریکٹس کرتا ہے، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو پرفیکٹ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں. پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جسے شریعت معصوم ہے، اور اگر پریکٹس ہی سے بندے معصوم بننے لگتے تو بڑے بڑے صاحبان ہنر پڑے ہیں. میرے پاس علمی تبرک بھی ہوتا ہے، ادبی تبرک بھی ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے سامنے حلوہ میں نے کبھی رکھا نہیں. آپ سلامت رہیے مصطفیٰ کی بیٹی. آپ نے زمانے میں ذرا گھوم کے دیکھیے، جیسی مسکراہٹیں، جیسی رونقیں یہاں پہ موجود ہیں، کہیں موت کا ذکر ہو رہا ہو اور ایسی مسکراہٹ دکھائی دے تو مجھے آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا نہیں، وہ بھی دکھا چکا ہوں. آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ایک رخ کی بات ہی نہیں کی. میں وہ جملہ شاید آپ اس وقت تشریف نہیں لائے تھے، میں کہہ چکا ہوں کہ موت سے نہیں ڈرنا، ڈرنا اس بات سے ہے کہ علی کا سامنا کیسے کریں گے. حق عمل ادا نہیں کیا تو علی کا سامنا کیسے کریں گے. علی فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے زینت بن کے آنا. باعث شرمندگی بن کے نہ. اب یہ الگ بات ہے کہ کریم کا دروازہ کھلا ہو اور چور سمجھے کہ مجھے دعوت دی گئی ہے. اللہ سے بہتر انداز میں تبلیغ ممکن ہے. کریم کا دروازہ کھلا ہو اور چور صاحب سمجھ لیں کہ مجھے دعوت نامہ ہے تو یہ اس کی کم ظرفی ہے. اور اگر اس کے گھر سے، کریم کے گھر سے دروازہ کھلا ہونے کے سبب کوئی چور چیر اٹھا لے گیا ہے تو کریم ایک چور کی کم ظرفی کی وجہ سے اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا ہے ان کے کرم کا تو اب وہ اپنے کرم کا دروازہ تھوڑی بند کر دیں گے. یہ اس شخص کی کم ظرفی ہے. موت کا حسن کیا ہے، موت کی خوبصورتی کیا ہے. موت کا حسن یہ خدا کی قسم ہر روز پروردگار آپ کو پریکٹس کروا رہا ہے. روز آپ سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. اور جسے سچی زندگی کا لطف لینا ہو وہ یہ بات بھی یاد رکھے، کچھ لوگ کسی پہ مر کے بھی جیا کرتے ہیں. ہم سے زندگی کون چھین سکتا ہے، ہم علی کی حویلی پہ مر گئے. کیا ہے موت، کیا ہے زندگی. کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرو. وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کا انکار کیسے کرو گے، تم مردہ تھے اسے تمہیں زندہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، تم تھے ہی نہیں، اسے تمہیں خلق کیا ہے. نہیں لطف آیا، نہیں لطف آیا. وہ قدردان افراد سامنے ہوں تو پھر بات کرنے. حضور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تھے ہی نہیں، اسے تمہیں خلق کیا، اس کا انکار کیسے کرو گے. نہیں، خدا کہہ رہا ہے تم تھے مگر مردہ تھے. تم مردہ تھے، اسے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم،
مر گئے. ثم یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کر دے گا. تم مردہ تھے، اس نے زندہ کیا، تم پھر مر گئے، وہ پھر زندہ کر دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری تو پہلی زندگی ہے، اس سے پہلے جب ہم مردہ تھے وہ کون سا زمانہ تھا؟ جی اگر وہ زمانہ نہ ملے تو قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر ریفرنس نہ دکھاؤں تو یہاں بھی جواب دے ہوں، آل محمد کی بارگاہ میں بھی جواب دے، اور مستند شیعہ کتاب کا ریفرنس نہ دکھاؤں تو بھی جواب دے. کون سمجھے یہ موت کیا ہے، یہ حیات کیا ہے؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، تم پھر مر گئے، وہ تمہیں پھر زندہ کر دے گا. سرکار سعادت الفطرت کی بزم ہے، اور کسی نے سوال کر لیا فرزند رسول، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مردہ تھے، میں نے زندہ کیا، تم پھر مر گئے، میں پھر زندہ کر دوں گا. تو مولا خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ امام نے فرمایا خدا کہنا یہ چاہتا ہے کنتم جاہلون فَأَحْيَاكُمْ بِوِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تم جاہل تھے، میں نے علی کی ولایت کے ذریعے تمہیں زندگی عطا کی. تم نے علی کو بلا دیا تو پھر مر گئے، میرا قائم آئے گا تو پھر زندہ ہو جاؤ گے. ثم یحییکم بعدل المہدی. معصوم کی حدیث کے یہ لفظ ہیں، ثم یحییکم بعدل المہدی. یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. کون سمجھے یہ موت کیا ہے؟ کون سمجھے یہ حیات کیا ہے؟ اگر لوگوں کو حقیقت موت کا پتہ چل جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مومن کے لیے موت سے حسین چیز خلق کی نہیں. اور جو پھر بھی ڈرنا چاہتا ہے، اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، اندر سے اس کا دل ہے کہ نہیں ڈرتے ہی رہنا چاہیے، تو بسم اللہ اسے کھلی چھٹی ہے، وہ پھر ڈرتا رہے گا. لیکن اس کے لیے بھی میرے پاس ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے. ڈرا اس شے سے جاتا ہے جس سے بچنا ممکن ہو. ہائے 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 ذرا اس شے سے جاتا ہے جس سے بچنا ممکن ہو بھائی، اور جس سے فرار ممکن ہی نہیں. آپ کام کام کے ویٹ لوز کیوں کر رہے ہیں؟ کھلے دل سے سینے لگائیے موت کو. اور ویسے بھی علی والے کی شایان شان نہیں کہ موت سے ڈرے، اس لیے کہ جو علی والا ہے اسے پہلے دیکھنا چاہیے کہ موت کے بارے میں علی کا رویہ کیا ہے. میدان صفین میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں علی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. جو مر جاتے ہیں موت ان پہ وارد نہیں ہوتی، موت تو پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوتی. وہ مسکراتے ہیں آپ روتے ہیں. جی وہ مسکراتے ہیں آپ روتے ہیں، تو جو رو رہا ہے اس پہ کچھ وارد ہوا. نہیں لفظ بدلو معنی کی کائنات بدل جائے. جو رو رہا ہے اس پہ کچھ وارد ہوا ہے، اور جو قبر میں مسکرا رہا ہے اسے کچھ حاصل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یوں نہیں مانیں گے تو پھر آپ یوں مانیں گے.
میرے پاس اتنے دلائل ہیں، اتنے خدا کی قسم دلائل ہیں کہ 1 مہینہ میں حسن موت پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑا جاہل ہے وہ انسان جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ کوئی مرے تو آنسو نہیں بہانے چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ یہ جو آپ کے آنسو ہیں یہ صرف غم کا اظہار نہیں، ان آنسوؤں میں مرنے والے کا کردار جھلک رہا ہے۔ برے لوگوں پہ لوگ رویا نہیں کرتے، یہ اس کی زندگی کا حسن سلوک ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں منعکس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے میت پہ جتنے آنسو بہتے ہیں دلیل ہے کہ وہ اتنے صاحب کردار ہے۔ اب دنیا سمجھے حسین کس کا نام ہے، 14 صدیاں ہوئے نہیں ہے، آنسو ختم نہیں ہو رہے۔ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے کوہ کاف اور اس کے پیچھے ایک چشمہ ہے آب حیات، سنا ہے نا؟ پہاڑ کون سا؟ ابھی میں فضائل کی بات کر رہا ہوں۔ پہاڑ کون سا؟ کوہ کاف، اور اس کے پیچھے ایک چشمہ ہے آب حیات۔ پرانے دور میں چل گئی ہوگی بات، ناولز میں آئی ہے، شعراء نے لکھا ہے، حکماء نے کہا ہے کہ یہ کوہ کاف ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک چشمہ ہے، چشمہ آب حیات، جو اس کا ایک گھونٹ بھر لے وہ بندہ کبھی مرتا نہیں۔ کہتے ہیں جناب خضر نے اس کا ایک گھونٹ بھرا تھا، اسی لیے آج تک زندہ ہے۔ تو پرانے دور میں یہ بات چل گئی ہوگی، جس دور میں ہم رہتے ہیں یہ بچے جانتے ہیں۔ اب جو سیٹلائٹ ہے زمین کا 1 انچ بھی نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو۔ ابھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، گوگل ارتھ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ پن پوائنٹ کیجئے، وہ سیٹلائٹ ایگزیکٹلی آپ کو اسی جگہ پہ لے جاتا۔ کسی اور کو ملتا نہ ملتا، کم از کم یہ جو نیشنل جیوگرافک چینل والے یہ ٹیلی ویژن پہ دکھا چکے ہوتے کہ جناب یہ کوہ کاف ہے اور یہ جناب چشمہ آب حیات۔ زمانہ ذکر کرتا رہا ہے، اس محفل کے صدقے میں یہ حقیر ایڈریس بتا رہا ہے۔ کوہ کاف کے پیچھے چشمہ آب حیات کا زمانے میں ذکر ہوا ہے، نہ دیکھا کسی نے نہ دکھایا۔ اگر دیکھنا ہو تو جا کے علی کی زیارت کے جملے پڑھو، السلام علیکم یا اہل الحیات، اے آب حیات کے چشمے تم پر میرا سلام ہے۔ علی کی ولایت کا چشمہ وہ چشمہ آب حیات ہے جو اس کا ایک گھونٹ بھر لے یہ بندے کو خضر بنا دیتا ہے۔ حیات جن کے قدوم سے لپٹی ہوئی ہے۔ اب بھی اگر دل میں موت کی محبت بیدار نہیں ہوئی تو میں ایک جملے میں موت کا فلسفہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں بتاؤں جو دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرے۔ جناب ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا تھا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ابراہیم کون؟ نبی، رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ، جد الانبیاء، اور سب سے بڑھ کے معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا ڈیزگنیشن خلیل پروردگار۔ آج تو لوگ ایسے دوستیاں بانٹتے پھرتے ہیں، اللہ کی دوستی کے لیے ابراہیم ہونا پڑتا۔ ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا، ایک جملے میں آپ فلسفہ موت کو سمجھیے، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے اور موت سے محبت پیدا ہو جائے۔ ملک الموت آیا، ابراہیم نے پوچھا ملک الموت کیوں آیا؟ روح قبض کرنے آیا۔ کس نے بھیجا؟ آپ کے دوست۔ فرمایا میرے دوست سے جا کے پوچھ، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ آپ کی چپ پہ پوری تقریر قربان کر کے چلا جاؤں گا۔ میرے دوست سے
یہ جا وہ جا بارگاہ پروردگار میں پہنچا، تیرا خلیل کہتا ہے میرے دوست سے جا کے پوچھ، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا؟ وہ ابراہیم کا بھی خدا تھا۔ اس نے جواب دیا، ملک الموت واپس پلٹا، جناب ابراہیم نے پوچھا، کہا میرے دوست سے؟ جی تیرے دوست تک پیغام پہنچایا کہ تیرا دوست کہتا ہے میرے دوست سے پوچھ، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ تو دیکھیے ابراہیم نے فرمایا تو کیا جواب دیا میرے دوست نے؟ پر جوڑ کے ملک الموت نے کہا آپ کا دوست کہہ رہا ہے میرے دوست سے جا کے پوچھ، کوئی دوست بھی کسی دوست سے دور رہنا چاہتا ہے؟ یہی فلسفہ ہے جو علی نے حارث ہمدان کو سمجھایا، یا ہارا ہمدان میت یمنی، اے حارث ہمدان جو مرتا ہے علی کو دیکھتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، ارے زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں، اور ہم نے سن رکھا ہے آتے ہیں لحد میں مولا، ہم نے سن رکھا ہے آتے ہیں لحد میں مولا، اس لیے موت پہ ہم لوگ مرے جاتے ہیں۔ سخی حسین کے صدقے دل کی مراد پائے گا، آواز بلند کر کے نعرہ گزرتے ہوئے کسی بندے کو منوا دیجئے کہ اندر موت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مان جائے گا؟ موت کیا ہے؟ زحمت تمام ہوئی، میری مجبوری ہے مجھے پہنچنا ہے ٹاؤن شپ، لیکن میری کوشش ہے کہ بات کم از کم اس حد تک چلی جائے کہ جب آپ اٹھیں تو موت سے محبت لے کے اٹھیں۔ دنیا کے فلسفیوں نے کوشش کی کہ سمجھے کہ موت کیا ہے۔ یونان کے فلسفی، ایران کے فلسفی، ہندوستان کے فلسفی سب جوڑے کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ موت کیا ہے۔ تو یونان کے فلسفیوں نے سر جوڑے۔ سقراط سے کسی نے کہا تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں کرتا ہے، بتا موت کیا ہے؟ کیا سچی بات کہی ہے سقراط نے۔ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اور جو جان لیتا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو کسی نے موت کو یوں ڈیفائن کیا، جو یونانی تھے وہ جس ڈیفینیشن پہ متفق ہوئے وہ یہ تھی کہ جب تک کوئی چیز متحرک ہے وہ زندہ ہے، جب حرکت رک جائے تو پھر مردہ ہے۔ یعنی یونان کے فلسفیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ تحرک زندگی ہے، جمود موت ہے۔ جی یہ یونان کا فلسفہ ہے کہ حرکت زندگی ہے، جمود موت۔ جب تک کوئی شے زندہ ہے ممکن نہیں کہ اس میں حرکت نہ ہو، اور جس میں حرکت نہیں اس کا مطلب ہے وہ مر چکی، مرا ہوا متحرک نہیں ہوتا۔ انرشیا ہندوستان کا فلسفہ، انہوں نے کہا تری کا نام زندگی، خشکی کا نام موت ہے۔ جس شے میں پانی موجود ہو اس کا مطلب ہے اس میں حیات موجود ہے، اسی لیے اور سیارگان میں پانی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ممکن نہیں وہ عادل پروردگار کہیں پانی رکھے اور وہاں حیات نہ ہو۔ جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے، اور ہندوستان کا فلسفہ بڑا قرآن کے قریب فلسفہ۔ تری کا نام زندگی ہے، خوشی کا نام موت ہے۔ لیکن کیا کہنے، اللہ کی لاریب کتاب قرآن نے سارے فلسفے الٹ کے رکھے۔ موڈ ہو تو جب تک خاموش بیٹھا ہے جو زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر دوں۔ قرآن نے سارے فلسفے الٹ کے رکھ دیے۔
यूनानियों ने कहा हरकत जिंदगी है, जुमूद मौत। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिहि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान के दावेदारों, जब मेरा मोहम्मद आवाज दे, आ जाना ताकि जिंदा हो जाओ। हाय 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 हाय। ऐ ईमान के दावेदारों, जब मेरा रसूल आवाज दे, आ जाना लिमा युहयीकुम, ताकि तुम जिंदा हो जाओ। कुरान ने फलसफा उलट के रख दिया है। ऐन मुमकिन है कोई मुस्तफा की आवाज पे आ गया हो, आने के बाद कत्ल हो के मनो मट्टी के नीचे जाके भी वो जिंदा है। नबी की आवाज में जिंदगी है। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। नबी की आवाज में जिंदगी है। दलील अगर कुरान से ना दूं तो मेरी बात को रद्द कर दीजिए। नबी की आवाज में जिंदगी न होती तो इब्राहिम की आवाज पे कटे हुए परिंदे उड़ते हुए न चले आते। इब्राहिम मोहम्मद के मौला नहीं, मोहम्मद इब्राहिम के मौला है। जिसकी आवाज में जिंदगी है वो खुद मर गया होगा। नबी की आवाज में जिंदगी है, ये कुरान का फैसला। कुरान ने सारे फलसफे उलट के रख दिए। अंधा उसे कहते हैं जिसे दिखाई न दे, बहरा, गूंगा। अच्छा, जो बोल ना सके वो गूंगा है, और जो मजलिस में बोल ना सके क्या ख्याल है? समझने की बात है। जो देख ना सके वो अंधा है, जो सुन ना सके वो बहरा है, जो बोल ना सके वो गूंगा है। कुरान ने फलसफे उलट के रख दिए। सुम्मुन बुकमुन उम्युन। मेरा हबीब ने क्या समझाएगा? ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। देखते हुए अंधे, सुनते हुए बहरे, बोलते हुए गूंगे। ऐन मुमकिन है कोई बंदा देख रहा हो और अंधा हो, ऐन मुमकिन है सुन रहा हो और बहरा हो, ऐन मुमकिन है बोल रहा हो और गूंगा हो। और इज्जत अली की कसम, ऐन मुमकिन है जिसका जनाजा जा रहा हो वो जिंदा हो, और जो कंधा ले रहा हो वो मुर्दा। मुझे इस मौके पे जोश मली आबादी याद आते हैं। वो कहते देखो तो है क्या धूम मचाए हुए मुर्दे, जिंदों को है कांधों पे उठाए हुए मुर्दे। ऐन मुमकिन है जिसका जनाजा हो कफन में लिपटा हुआ वो जिंदा, और जो हक के हमसायगी निभाते हुए जनाजे के साथ दौड़ रहा हो वो मुर्दा। समझे आप? हयात क्या है, मौत क्या है? ये कब्र वब्र वाली मौत, ये तो बहुत छोटी बात है। दुआ करें कोई सचमुच मर न जाए। लुत्फ आ गया हुजूर। ये कौन सी बात है कब्र में जाना? ये कौन सी मौत है? दुआ करें कोई सचमुच मर न जाए। कुछ सामईन मुतवज्जे हुए हैं और कुछ हैरान हैं कि इन्हें क्या हुआ है जो वाह वाह फरमा रहे हैं। दुआ करें कोई सचमुच मर न जाए। इज्जत अली की कसम, मासूम फरमाते परिंदा तब तक शिकार ही नहीं होता जब तक अली को न बुला दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चिड़िया पंखे के साथ टकराई है और मर गई। मासूम फरमाते हैं एक लम्हे के लिए मेरे दादा अली से गाफिल हुई है तो मरी। मुतवज्जे हैं हुजूर? ये है फलसफा मौत। और अब वारिस कुरान से पूछते हैं, और मैं आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। वारिस कुरान से भी पूछें कि वारिस कुरान के पास फलसफा मौत और हयात क्या है, तो बताने वाला सादिकों की हवेली का सादिक इमाम।
کا فادر آف کیمسٹری، جسے یورپ والے گیبر کہتے ہیں، جابر بن حیان، آپ کی جو پریکٹیکل کیمسٹری اس کا موجود، امام کے ادنا شاگردوں میں سے ایک شاگرد، 152 والیومز پر مشتمل جناب جابر بن حیان کی کیمسٹری پہ جو کتاب ہے الحاوی، آپ کی جتنی اٹامک تھیوری ہے ساری اسی کی مرہون منت ہے، اور میرے امام کے مکتب کا ادنا طالب علم۔ اب لطف لے لیجئے گا صاحبان بزم مان، امام تشریف فرما ہے اور سامنے جابر بن حیان دو زانو ہو کے بیٹھا، اور جس انداز سے جابر بن حیان نے سوال کیا ہے، زندگی جی چاہتا ہے نثار کر دی جائے اس ادب پر، دو زانو ہو کے امام صادق کے سامنے بیٹھا اور کہہ کیا رہا ہے، اے طبیب اعظم، اے طبیب اعظم، اے حاذق اکبر، اے استاد مکرم، اے فرزند رسول، یہ تو بتائیے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جابر اسمع افہم، سن اور سمجھ، اور سماعت بیدار کر لیجیے گا۔ بالخصوص جو باہر کھڑے مجلس دیکھ رہے ہیں وہ بھی فکری طور پہ شامل ہوں تو یقین کے تبرکات کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اے جابر اسمع افہم، سن اور سمجھ، اے جابر جب تو شکم مادر کے تاریک اور چھوٹے سے جہان میں رہتا تھا، جابر تو وہاں بہت خوش تھا۔ اس کتاب کا ریفرنس بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں سے یہ آپ کو سنا رہا، اور وہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر مومن اپنے گھر میں رکھے، آپ کے بچے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نزدیک امامت کا معیار کیا ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب آئی ہے سپر برین ان اسلام کے نام سے، اسٹراسبرگ سے چھپی، اور پھر ایران اور ہندوستان اور پاکستان جہاں پہ 2 دفعہ چھپ چکی ہے، سپر مین ان اسلام کے نام سے، سپر برین ان اسلام کے نام سے، وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرزند رسول یہ بتائیے موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ کیا کہنے؟ امام نے فرمایا جابر جب تو شکم مادر کے تاریک اور چھوٹے سے جہان میں رہتا تھا تو وہاں بہت خوش تھا، اس لیے کہ تو نے اس سے بڑا جہان دیکھا نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو فخر ہوگا اپنے امام پر۔ اے جابر جب تم شکم مادر کے تاریک اور چھوٹے سے جہان میں رہتا تھا تو وہاں بہت خوش تھا، اس لیے کہ تو نے اس سے بڑا جہان دیکھا نہیں تھا۔ جابر یہ اور تو وہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جابر یہی سبب ہے جب تو دنیا میں آیا تو تو رونے لگا، اس لیے کہ تو سمجھ رہا تھا میں مر رہا ہوں اور دنیا والے خوش تھے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا جابر یہی ہوگا جب تو یہاں سے اگلے جہان میں جائے گا وہاں والے خوش ہوں گے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں والے روئیں گے کہ جابر مر گیا ہے۔ بھائی یہ بات تو میرے سامنے کرتا، میں ساری زندگی اسی کے نشے میں جنگلوں میں زندگی گزار دیتا۔ بات سن کے بھی ایک بندہ یہیں پہ موجود نہیں، خدا اس کی زندگی کی خیر کرے، اس لیے کہ شعور کا نام زندگی ہے، اور وہ شعور جو علی کی محبت سے مزین ہو۔ امام نے فرمایا جابر یہی ہوگا جب تو اگلے جہان میں جائے گا یہاں والے روئیں گے کہ جابر مر گیا ہے، وہاں والے خوش ہوں گے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے۔ اور جابر آج جب کہ تو نے دنیا کی وسعت کو، رانائی اور رونق اور روشنی کو دیکھ لیا ہے، آج اگر تجھے کہا جائے کہ واپس شکم مادر میں پلٹ جا تو کیا جانا پسند کرے گا؟ کہنے لگا فرزند رسول کبھی بھی نہیں۔ امام نے فرمایا جابر یقین رکھ جتنا شکم مادر میں اس جہان میں فرق ہے اتنا اس جہان میں اور اگلے جہان میں فرق ہے، اتنا ہی اگلے جہان میں اور اس جنت میں فرق ہے جس کے حسنین سردار بنائے گئے۔ جابر جیسے تو یہاں آ کے نہیں پلٹنا
اگلے جہان کی وسعتیں دیکھ لے، وہ تیرے چھوٹے جہان میں پلٹنا نہیں چاہتا۔ اور اگلا جملہ امام نے ایسا ارشاد فرمایا جو جملہ بتاتا ہے کہ حجت خدا کی زبان سے نکلا، ایسا جملہ جس کا حوالہ مانگنا جہالت پہ دلیل ہے، جملہ خود معیار ہے کہ حجت خدا سے کی زبان سے برآمد ہوا۔ امام نے فرمایا جابر خدا کو زیبا نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو کمال سے نقص کی طرف منتقل کرے۔ ہائے 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 جو آل محمد کی محبت پہ مرے، محبت پہ جینا شرط نہیں، محبت پہ مرنا شرط۔ دعا کیجئے آخری سانس لے رہا ہوں تو محبت قائم ہو، اس لیے کہ زندگی ان کی دشمنی میں کٹی ہو، آخری لمحے میں بھی ان سے رابطہ ہو جائے تو یہ حر بنا دیا کرتے ہیں۔ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ خدا کے رجسٹر میں شہید لکھا، جن کی محبت زندگیاں بانٹتی ہے۔ وہ کتنا شکی ہوگا جس نے اس کا گلا کاٹا۔ جملہ ایک بھی کافی ہوتا ہے عزاداروں کے لیے، اور مرنے والوں کو بھیجنے کے لیے آنسوں سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں۔ ایک جملہ کہہ کے میں شاید ممبر چھوڑ دوں، اگر کچھ حق ادا ہو جائے، مصطفیٰ کی بیٹی کے رومال کو چند آنسو ہدیہ ہو جائیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں اس بات کو روتے ہوئے کہ محمد کی بیٹی خالی آئی ہے، یہاں سے تو خالی نہیں جانی چاہیے، کچھ رومال کو ہدیہ ہو جائے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ اگلا جملہ خدا کے رضادار برداشت کر لیں، جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، اور رضاداروں جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مجلس کی روحانیت آپ دیکھ رہے ہیں، مختومہ کونین ان آوازوں کو اپنی بات کا حضر قبول کریں۔ جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ یہاں بچوں کے باپ بیٹھے ہیں، میں دس بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بچہ جیسی بھی شرارت کر لے، بچہ جتنا بھی نقصان کر لے، بچے کو کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا۔ بچہ سب سے زیادہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ ان ظالموں نے سکینہ کو تماچے سے ڈرایا ہے، تازیانوں سے ڈرایا ہے، اور پھر کئی دن تک حسین کی بیٹی کو اندھیرے میں بند کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نیزے کی علی سے ڈراتا تھا، تازیانے سے ڈراتا تھا۔ اور ایک جملہ خدا کرے آپ محسوس کر سکیں، یہاں بہنوں کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، خدا نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے کہ کسی بہن کے سامنے کوئی اس کے بھائی کو مار رہا ہو اور بہن اتنی مجبور ہو کہ چھڑوا نہ سکتی، اور اللہ کرے قیامت آ جائے، ایسا وقت نہ آئے کہ کسی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مار رہا ہو اور بھائی چھڑوا نہ سکتا ہو۔ اب قیامت تک روتے رہے تو حق ادا نہ ہو۔ کربلا سے شام تک شمر یہ عمل بار بار دہراتا رہا، کبھی سکینہ کے سامنے سجاد کو مارتا تھا، کبھی سجاد کے سامنے سکینہ کو۔ بچی اور کچھ نہیں کر پاتی تھی، کربلا کی طرف دیکھتی تھی، چچا غازی
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ نے تو سنا ہے نا سکینہ کو مارا گیا، یہ جملہ آپ کو حضرت کرتا ہوں، آنکھوں کی عبادت کا سامان بن جائے آخری سانس تک۔ آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ ان ظالموں نے سکینہ کو مارا ہے۔ مجھے سکینہ کی غربت کی قسم ہے، انہوں نے صرف سکینہ کو مارا نہیں، سکینہ کو باندھ کے مارا۔ انہوں نے سکینہ کو صرف مارا نہیں، سکینہ کو باندھ کے مارا ہے۔ اور خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جن رسیوں سے حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا، کسی جملے پہ میں زحمت تمام کر دوں گا، جن رسیوں سے سکینہ کو باندھا گیا وہ عام رسیاں نہیں تھی، وہ ایک خاص چمڑے کی پھٹی ہوئی رسیاں تھی۔ ان رسیوں میں جس قیدی کو باندھ دیا جاتا تھا، جیسے جیسے وہ سوکھتی تھی رسیاں جلد میں پیوست ہو جاتی تھی۔ یہی سبب ہے سجاد نے جب لاحت میں اتارا، جہاں سے سجاد رسی اتارتے تھے، سکینہ کی جیل رسی کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ